بس یہ آپ نے پڑھا حال سفر 16 صفحے یہ تھے اور 4 صفحے ذکر پہ تھے شاید. ہاں جی ہم پہلے 16 صفحوں کی بات کریں گے. وہ آپ نے پڑھا؟ سر عین الفقر نہیں بھیجا تھا آپ نے؟ وہ تو کل کے لیے، پرسوں کے لیے. میں نے وہ پڑھ لیا ہے. حروف اول. دین کا درخت 3 حصوں پر مشتمل ہے جو عقائد، جڑیں، اعمال، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تنا اور شاخیں اور احسان و اخلاص پھل سے موسوم کیے جاتے ہیں، اور پھل کو حاصل کرنے کے لیے راہ تصوف و سلوک میں لطائف و مراقبات کو ذرائع و وسائل کی حیثیت حاصل ہے. حال سفر اسی راہ اور ذرائع کی نشاندہی کی ایک کوشش ہے اور بس. سفر ہے شرط مسافر نواز و تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں. چونکہ اس میں فقیر کے ذاتی ذوق و حال اور کیفیات و واردات اور بعض خوارق عادات امور کو بیان بھی در آیا ہے، اس لیے مبادا کوئی صاحب فتویٰ کا گلولہ داغ نہیں. جو ایسا کرنا چاہے شوق پورا کر لے. فقیر فتویٰ کے پتھر کے جواب میں دعا کا پھول پیش کرے گا. میرے اولین مخاطب میری اولاد و اخلاق اور شاگردگان رشید ہیں، تاہم کوئی دوسرا بھی استفاضہ کر لے تو یہ اس کا نصیب ہے. بقول حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، من اگر رندم او گر شیخ چہ کارم باکس، حافظ راز خود و عارف وقت خویشم. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انفاس العارفین کے صفحہ 17 پر اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر خاندانی بزرگوں کے روحانی مشاہدات و مکاشفات و کرامات کے احوال قلم بند فرمائے ہیں. کتاب کی وجہ تصنیف بیان کرتے ہوئے آغاز دیباچہ میں رقم دراز ہے. حمد و صلات کے بعد اہل بصیرت پر پوشیدہ نہیں کہ حکایات و مشائخ جندم من جنود اللہ، حکایات مشائخ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، کہ قول کے مطابق صوفیہ اور مشائخ کے اقوال و احوال جو کرامت و استقامت کو حاوی ہیں اور ظاہری و باطنی علوم کے جامع ہیں، مبتدیوں کو شوق و رغبت دلاتے ہیں، پختہ کاروں کے لیے دستور و میزان ہوتے ہیں، خصوصاً اولاد و اخلاف کے لیے آباء و اجداد کے حالات سننے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. بسا اوقات صاحب صلاحیت کی غیرت کی رگ حرکت میں آ جاتی ہے اور اسے کسی مقام پر پہنچا دیتی ہے. اللہ کرے کہ حال سفر پڑھ کر میری اولاد اور شاگردگان رشید کی رگ ہمت بھڑک اٹھے اور وہ میری درود شریف کی روایت کو جاری رکھ سکیں. مجھے جو کچھ ملا درود شریف کی برکت سے نصیب ہوا. اس لیے متوسلین کو تلقین کی جاتی ہے کہ صبح شام ذکر، بسم اللہ شریف، کلمہ طیبہ، کلمہ تمجید، استغفار اور ایک یکصد بار اسم ذات اور وظیفہ مخمسات عشر کے علاوہ اپنی تمام تر ہمت و وقت صرف درود شریف کے لیے وقف کر دیں. اور سال میں آخری عشرہ رمضان شریف میں لیلۃ القدر، شب بارات، شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شب معراج کو جاگ کر زیادہ سے زیادہ درود شریف کا نذرانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے. کیا بتاؤں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے. کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں. جی تو یہ تو تمہید ہو گئی نا حرف اول. آپ فاروق صاحب سے گزارش کریں گے اس میں کوئی سوال ہو تو ضرور کریں. وہ صاحب یہ میں بالکل ہی نہیں پڑھ سکا، یہ کن کی کتاب ہے؟ حال و سال سفر. یہ جی کتاب کا پورا نام ہے، مجھے اس کا نا شروع کے پیجز بھیجنے تھے، پتہ نہیں کیسے مس ہو گئے. میں بھیج دوں گا. جو اس کے پہلے آتے ہیں نا صفحے کی جس میں لکھا ہوتا ہے سارا کچھ، وہ غلطی سے رہ گئے. حال سفر از فرش تا عرش، فقیر پروفیسر باغ حسین کمال. آگے بھی ایک اور تھوڑا سا ہے بتاتا ہوں. سلسلہ اویسیہ کمالیہ، یہ چکوال میں خانقاہ ہے. ان کا وصال 2001 میں ہوا ہے اور یہ کتاب غالباً 1987 میں کی لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے اپنا جرنی بتائی ہے.
تو یہ ہمارے وقت کے صاحب ہیں، تو مجھے لگا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے بات شروع کرنے کا، کہ جیسا بندہ یعنی کہ اس دور کا بندہ ہے. تو آگے آپ پڑھنا چاہیں گے؟ جی میں پڑھتا ہوں بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ شروع ہوتی ہے کتاب یہاں سے. بسم اللہ. جی حال سفر. میری آواز آ رہی ہے تیمور صاحب؟ دوران تعلیم میرے سامنے 3 منازل، اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ملازمت اور اعلیٰ سوسائٹی تھیں. گورنمنٹ کالج چکوال سے ایف اے پاس کرنے کے بعد سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا. میونسپل آفس چکوال میں بطور کلرک ملازمت کا آغاز کیا اور پرائیویٹ طور پر منشی فاضل بی اے ایم اے اردو پنجابی کے امتحانات پاس کیے. کلرکی سے ٹیچری اور پھر پروفیسری تک ایک صبر آزما جدوجہد جاری رکھی. اسی دوران میرے ادبی ذوق میں نکھار پیدا ہوتا چلا گیا اور میرے روابط و مراسم اعلیٰ سوسائٹی کے افراد سے بھی استوار ہوتے رہے. ایک قلم کار کی حیثیت سے میری نگارشات ممتاز رسائل اور جرائد کی زینت بننے اور ریڈیو ٹی وی سے منظر عام پر آنے لگیں. ایک بے نام سے کرب اور مسلسل اضطراب کے تحت شعر و سخن کی بزم آرائیوں میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کی. آوارگی کا یہ عالم تھا کہ صبح دم گھر سے نکلنا اور فرائض میں منصبی کی ادائیگی کے بعد نصف شب تک گھر سے غائب رہنا برسوں کا معمول بن گیا. رات کو تھکا ہارا جب بستر پر دراز ہوتا اور دن بھر کے مشاغل کے حاصل کو سامنے رکھتا تو بے چینی میں کچھ مزید اضافہ ہو جاتا. ہر رنگ پھیکا اور ہر سواد وقتی ثابت ہوتا اور دل پکار اٹھتا جو لازوال ہو وہ سرخوشی نہیں ملتی. حیران تھا کہ نامساعد حالات میں اپنی دینوی منازل کے حصول کے باوجود یہ بے نام سی بیقراری و خلش کیوں دل کا مسلسل روگ بن چکی ہے. دل سے پوچھتا کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اور اس درد کی دوا کی تلاش میں سرگرداں تھا. طبیعت کا تقدر فزوں تر ہو رہا تھا. پریشان تھا کہ کیا کروں. ایک دن گھر میں لیٹا ہوا تھا کہ دن بھر کی آوارگی سامنے آئی. بے چینی بڑی تو عجیب بے بسی کی کیفیت میں آنسو بہہ نکلے اور بے اختیار میری زبان سے اللہ نکلا. آواز دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی اور اس میں کچھ اتنا درد اتنا کرب تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں موم کی طرح پگھل چلا ہوں. انہی دنوں درود شریف برد زبان رہنے لگا اور نماز میں سکون ملنے لگا. اس کا اثر یہ ہوا کہ قرب الہی کی راہ پر چلنے کی طلب دل میں شدت سے جاگ اٹھی اور پھر میرے اللہ نے اس بندہ عاصی کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی. ایک عجیب سی کسک بخش دی. اس محبوب حقیقی کو کہاں ڈھونڈوں، اس تک کیسے پہنچوں؟ زمین پر تو اس کی ذاتی تجلیات کا مظہر کعبہ ہے. شاید وہاں پہنچ کر درد کا درما ملے. یارو کیسا منظر ہوگا باغ جو کعبہ سے لپٹے گا. یہ باغ لگتا ہے ان کا تخلص ہے یا جن کا بھی تخلص ہے. اور پھر حرف تمنا ایک پکار باغ حسین، ان کا نام ہی ہے باغ حسین. جی. اور پھر حرف تمنا ایک پکار ایک دعا میں ڈھل گیا. تو عرشیں تے میں فرشیں، اڑ نہ سکاں، نیواں تھاواں اتے کھلتا تھی میں بٹ تکاں، لہو دے اندروں نیویاں تھاواں اتے کھلتا ہلیوں بٹ تکاں، لہو دے اندروں حملہ مکیاں، ایکھوں تھک گئی لو، میں تے اچا ہو نہیں سکدا، تو ہی نیواں ہو. عرش و فرش کے مالک نے یہ فریاد سنی تو فرش سے عرش تک پہنچانے والے ایک مرد کامل کے قدموں میں پہنچا دیا، ایک وسیلہ بنا دیا. برادر بزرگ قاضی غلام علی صاحب سے حضرت مولانا علی یار خان کے منارہ میں ہلکا ذکر کا تذکرہ کئی بار سنا تھا. ایک دن پاک ہوٹل چکوال میں بیٹھا تھا کہ اچانک وہی کسک پھر اود کر آئی. اچانک دل میں خیال آیا کہ منارہ چلنا چاہیے، شاید گوہر مقصود حاصل ہو جائے. باہر نگاہ پڑی تو ایوان بس سروس کی سرگودا جانے والی لاری ہوٹل کے سامنے آ کر رکی. لپک کر اس میں بیٹھ گیا. یہ 29 جولائی 1975 کا واقعہ ہے. اور پھر منارہ پہنچا. استاد مکرم کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا. سادگی کی تصویر. اس شخص میں بلا کی کشش تھی. سادہ سی چرپائی پر سادہ سا بستر لگا ہوا تھا اور آپ سادہ لباس میں ملبوس تھے. ساتھیوں میں نیچے دری پر بیٹھے ہوئے تھے. مصنوعی وضاقتہ اور سج دج نام کو بھی نہ تھی. کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا. ٹھیٹھ پنجابی میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے
جب مفسرین و محدثین کے حوالے دیتے ہوئے مختلف نکات کی وضاحت فرمائی تو یوں محسوس ہوا جیسے بحر العلوم معجزن ہو۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز گونجی، سب لوگ مسجد کی طرف لپکے۔ نماز کے بعد ایک صاحب اٹھے اور گویا ہوئے اب ذکر ہوگا، کچھ نئے احباب نظر آ رہے ہیں، اب ذکر کا طریقہ سمجھ لیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے روئے سخن میری طرف ہو۔ موصوف نے لطائف کے مقامات کی نشاندہی کی، اور جب ذکر کے دوران لطائف کے نام گنوائے جانے لگے تو میرے ذہن میں حضرت سلطان بہو کا ایک بیت گونجنے لگا۔ اب یہ بھی آپ ہی پڑھیں۔ جی شوق سے کوشش کرتے ہیں۔ جیم جناح عشق حقیقی پایا، منہ ہو نہ کچھ الون ہو، ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ، دم تو قید لگاون ہو، سری قلبی، یہ وہ نام ہے لطائف کے، سری قلبی روحی سوری اخفا خفی کماون ہو۔ پھر سے پڑھتا ہوں، ہو کرنا تھا۔ جیم جنہا عشق حقیقی پایا، منہ نہ کچھ علاون ہو، ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ، دم نو قید لگاون ہو۔ یہ سانس کا بھی میڈیٹیشن میں ہوتا ہے نا کئی طریقوں میں۔ سری قلبی روحی سوری اخفا خفی کماون ہو، میں قربان تنہا تو باؤ، جیڑے ایک نگاہ جگاون ہو، یعنی کہ ایک نگاہ سے جگا دینا۔ اس میں کافی ابھی آئیں گے، ابھی آگے پڑھیں گے آپ تو پتہ چلے گا کیا کہہ رہے ہیں۔ ذکر کے دوران محسوس ہوا کہ یہاں محض پیر صاحب کی زیارت ہی کافی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ عملاً راہ طریقت پر گامزن بھی کیا جاتا ہے۔ ذکر کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ عجیب سکون پرور فضا تھی کہ وہاں سے اٹھنے کو جی نہ چاہا، اور گھر لوٹنے کی بجائے وہیں رات قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت جی نے ذکر کرانا شروع کیا۔ لطائف کے دوران کیف و سرور کا عجب عالم تھا۔ بعد ازاں مراقبات میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب چلو مقام احدیت، مقام معیت، مقام اقربیت، فناف اللہ، بقاب اللہ، سالک المجذوبی، منازل بالا، سیر کعبہ، روضہ اطہر اور دربار اقدس کے الفاظ گونجنے لگے تو یوں محسوس ہوا کہ یہ قافلہ سالکان عالم بالا کے سفر پر زیادہ پیما ہو چکا ہے، اور میں بدنصیب پیچھے بے دست و پا بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد نماز عشاء ادا کی گئی، اور گھروں میں نرم و گداز قدیلوں پر محو استراحت ہونے والے عام پھوڑوں پر دراز ہو گئے۔ سحر دم آواز آئی، بھائی صاحب اٹھیے۔ معلوم ہوا کہ نماز تہجد یہاں کا ایک لازمی پروگرام ہے۔ جب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کرانا شروع کیا تو بے وقت اٹھنے کے تقدر نے بے حد خوشگوار صورت اختیار کر لی۔ ذکر کے بعد نماز فجر ادا کی گئی۔ مسجد سے اٹھ کر سکول میں آ گئے۔ یہاں کتابوں کا ایک سٹال نظر آیا۔ حضرت جی کی تصوف و سلوک پر شاہکار کتاب دلائل السلوک اٹھا لی، اور پھر جو پڑھنا شروع کیا تو ایسا محو ہوا کہ 300 صفحات کی کتاب اول تا آخر ایک نشست میں پڑھ کر اٹھا۔ مطالعے کے بعد دل و دماغ کی دنیا میں جیسے زلزلہ سا آ گیا، اور کج فکری اور بے یقینی کے بادل یہ اکثر چھٹ گئے ہوں۔ کیف و سرور اور ایمان و ایقان کی ایک لازوال قوت سے دل معمور ہو گیا، اور محسوس ہوا کہ یہی وہ خلا تھا جسے پر کرنے سے دینوی نعمتیں اور محفل ہائے رنگین یکسر آ رہی تھیں۔ یہ کیفیت مندرجہ ذیل اشعار میں ڈھل گئی۔ میری نظروں میں فروزاں ایک مہ کامل رہا، رات بزم ذکر میں اے دوست میں شامل رہا، دست بوسی میں بھی کر لوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، گر کرم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا میرے حال میں شامل رہا۔ آنکھ میری کھل گئی، لیکن بہت افسوس ہے، ہائے وہ مدت کہ جس میں کاہل و غافل رہا۔ ہو گیا بحر طریقت میں ہوں میں بھی غوطہ زن، شکر عزت اب نہیں شرمندہ ساحل رہا۔ دیکھتا ہوں میں ردائے تیرگی کو چار چاک، نور کے آگے نہیں پردہ کوئی حائل رہا۔ شکر عزت دور میں میرے ہے چمکا آفتاب، فیض سے جس کے نہیں محروم میرا دل رہا۔ زندگی ساری کٹی خسران میں، لیکن کمال ان محافل میں جو گزرا وقت وہ حاصل رہا۔ دوسرے دن دوران ذکر کچھ انتہائی خوبصورت نقش و نگار کی تختیاں سینما سلائیڈ کی طرح نگاہوں کے سامنے سے گزرنے لگیں۔
ایسی چترکاری کے دل آویز نمونے اور رنگوں کا حسین امتزاج تھا جو مسجد وزیر خان لاہور کی نقاشی سے بھی لاکھوں درجہ دل فریب ہو۔ ذکر کے بعد ایک ساتھی نے پوچھا، کمال صاحب کوئی انوارات بھی نظر آتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ آج حسین نقش و نگار دیکھیں۔ کہنے لگا، آئیں آپ کو ایک ساتھی کے پاس لے چلوں، وہ صاحب کشف ہیں، آپ کے لطائف کی حالت بتا دیں گے۔ ان کے پاس گئے۔ موصوف نے میرے سینے پر نگاہ ڈالی اور دوسرے لمحے کہنے لگے، آپ کے 3 لطائف منور ہو چکے ہیں اور 2 ذرا مدھم ہیں، کل تک انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی روشن ہو جائیں گے۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ مسکرا کر فرمانے لگے، آپ کو جو نقوش نظر آئے ہیں ان میں سفید، سبز، سرخ، سنہری رنگ تھے نا، جب نیلے اور سیاہ بھی دکھائی دیں تو سمجھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام لطائف منور ہو گئے۔ مگر اتنی جلدی؟ جی ہاں، حضرت سالوں کا روحانی سفر دنوں میں طے کراتے ہیں۔ چنانچہ وہی ہوا۔ دوسرے دن ان نقوش میں نیلے اور کالے رنگوں کا بھی اضافہ ہو گیا۔ حالت یہ تھی کہ صبح ہوتی تو سوچتا شام کو گھر چلا جاؤں گا، آج دن یہی گزار لوں۔ شام ہوتی تو کہتا تھا رات گزار لوں، صبح چلا جاؤں گا۔ 1 گھنٹہ گزارنے آیا تھا مگر 4 دن بیت گئے، یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ آخر بادل ناخواستہ گھر لوٹ آیا۔ 15 سالوں میں یہ پہلا دن تھا کہ چکوال پہنچ کر کسی شاعر دوست سے ملے بغیر سیدھا گھر چلا گیا۔ ہاں جی، نماز مغرب یہاں تک کیسی لگی آپ کو؟ جی ماشاءاللہ بڑی اچھی لگی اور بڑی کوئک پروگریس ہے ان کی۔ ہاں، اس پہ بات ہوگی بعد میں۔ سائرہ آگے آپ پڑھنا چاہیں گی؟ سہیل تو یہ دونوں پڑھ کے نہیں آئے تھے اس لیے ان سے پڑھوا پہلی دفعہ ایسا ہوا، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہ انہیں سمجھ نہیں ہے کس دن کا کیا ہے، کیسے سمجھے۔ یہ تو مجھے کوئی وہ لگ رہا ہے، بہانا لگ رہا ہے۔ اس پہ بات ہوگی کلاس کے بعد۔ ڈاکٹر صاحب گھر پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو 10 منٹ دور ہیں، آ جائیں ادھر، انتظار کر رہا ہوں۔ زبیر صاحب آئے ہوئے ہیں، عباس صاحب۔ جی السلام علیکم سر آ جائیں۔ فیملی کو لے کے جانا ایک جگہ پہ، تو میں ویسے تو میں آن لائن رہوں گا تو ڈانٹ سے آپ آ جائیں۔ بس تھوڑا کے والد فوج میں تھے۔ جی سائرہ آپ پڑھنا چاہیں گے آگے؟ جی سر، میں پڑھ لیتی ہوں۔ نماز مغرب کے بعد ذکر کیا، کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور بستر پر دراز ہو گیا۔ دعا کرنے لگا، یا اللہ، وہاں تو تہجد نصیب ہو جاتی تھی، یہاں کون جگائے گا۔ گہری نیند کی آغوش میں تھا کہ دفتن جھٹکا سا لگا، آنکھ کھل گئی۔ یہ جھٹکا بڑا سرور انگیز تھا۔ گھڑی دیکھی تو وہی وقت تھا جب منارہ میں نماز تہجد کے لیے جاگنے کا معمول تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، وضو کیا، نوافل پڑھے، ذکر کیا، صبح کی نماز ادا کی، حسب معمول ناشتہ کیا۔ داڑھی کئی دنوں سے بڑھی ہوئی تھی، شیو کرنے بیٹھ گیا۔ چہرے پر صابن لگایا، سیفٹی ہاتھ میں لی تو دفعتاً خیال آیا کہ اب تک نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا فیشن اپنائے ہیں، لباس کے کیا کیا ڈیزائن اختیار کیے ہیں۔ اب اگر اللہ کے راستے پر چل نکلے ہو اور اس پر یقین ہے تو کم از کم حلیہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بنا لو۔ خیال آتے ہی ہاتھ رک گیا، سیفٹی کا رخ بدل گیا جس سے چہرے کو خط سے مزین کر دیا۔ حلقہ ذکر میں داخل ہو کر دعوت ذکر کا احساس و شوق اس شدت سے پیدا ہوا کہ جی چاہتا ہے کہ چیخ چیخ کر ہوکا دوں کہ تشنا کا منہ آؤ، اس ٹھاٹھے مارتے سمندر سے جی بھر کر پیاس بجھاؤ۔ میری دعوت ذکر کی یہ دھن دیکھ کر یار لوگ بھپتی کستے، کمال صاحب کو کوئی آدمی نہ ملے تو پتھر ہی دعوت ذکر دے ڈالتے ہیں۔ پھر رحمت حق نے یاوری فرمائی تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 جولائی 1976 کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں روحانی بیعت کے لیے پیش کیا۔ میں تو 1 سال سے اس مقدس لمحہ کا بے چینی سے منتظر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں اس گناہ گار کے ہاتھ، کہاں میں، کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ میں دھارے مار مار کر رو رہا تھا۔ رکت کی کچھ عجیب کیفیت تھی۔ میں اپنے تمام تر کوشش کے باوصف اس کیفیت کو الفاظ کا جامہ پہنانے سے قاصر ہوں۔ شیخ المکرم کے فیضان نظر کی کچھ عجیب اور نرالی شان تھی، تاثیر تھی، کیفیت تھی۔ تشنا کا معنی حق جوک در جوک آتے رہے اور سیراب ہو کر جاتے رہے۔ جو بھی آیا ظرف و استعداد کے مطابق باب مراد کیا
اور ہر کسی پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ چڑھا دیا۔ ان کے فیض نکاح نے نہ جانے کتنے سنگریزوں کو رشک لال و گوہر بنا دیا، کتنا اپاہجوں کو وہ بالوں پر عطا کیے کہ حفت افلاک اور عرش عظیم ان کے روحوں کے جولان گاہ بن کر رہ گئے، کتنے ناکاروں کو روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں باریابی کی بے مثال شرف سے سرفراز فرمایا۔ فقیر اس کلزم فیضان سے 10 سال رج کر سیراب ہوتا رہا، تا آنکہ وہ 19 فروری 1984 کو اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وصال پر یہ قطع تاریخ صادر ہوا: میرے استاد مکرم کلزم فیضان اصل، آفتاب رشد تھے وہ، آسمان شکر و صبر، عرش پیما جن کی کرتی تھی توجہ بے گماں، راہ وہ دشوار تر آب ہو گئی ہے سالکاں، کیب سے آئی ندا یہ بحر تاریخ وصال، مصرع اول کا پہلا لفظ باقی سے نکال۔ مصرع اول کے پہلے لفظ میرے کے عدد 260 اور باقی الفاظ کے اعداد 2244 بنتے ہیں۔ پہلے اعداد کو دوسرے اعداد سے تفریق کرنے پر شیخ المکرم کا سال وصال 1984 برآمد ہوتا ہے۔ تصوف و سلوک اصلاح نفس، تزکیہ باطن یا بالفاظ دیگر تعمیر سیرت کا نام ہے، اور تعمیر سیرت کی عمارت کا اساسی پتھر ہستی باری تعالیٰ پر ایمان و ایقان ہے۔ ہاں، وہ ذات باری تعالیٰ کے ایک مخفی خزانہ تھی، اس سے چاہا کہ پہچانا جائے۔ اس ارادے کی تکمیل میں کائنات وجود پذیر ہوئی، اور بے قرار و لا انتہا کائنات کے اس کرۂ زمین کو گو نہ گو مخلوقات سے آباد اور حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر ان سب کو اس خدمت کے لیے اس کے زیر نگین کر دیا گیا، اور غایت تخلیق انسانی محض عبادت الہی قرار دی گئی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اسی حقیقت کا اعلان ہے اور طریقہ عبادت سکھانے اور ضابطۂ حیات پر چلانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا جاتا رہا۔ ان میں سے چند کو اولو العزم رسول کے منصب سے نوازا، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کا سردار و امام بنایا گیا۔ گویا تاجدار کونین کو وجود مسعود خلاصہ کائنات ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حقیقت میں اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے 2 انداز اختیار فرمائے، ایک علمی و ذہنی اور دوسرا روحانی و قلبی۔ پہلے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت و احکام اور دیگر رسول حیات و حکمت سکھائے، اور دوسرے طریقے سے اپنی نگاہ کیمیا اثر کے فیضان سے ایمان لانے والوں کے شیشہ ہائے قلوب سے قبل از اسلام گناہوں اور غیر اللہ کی محبت کے تمام تر کثافت اور زنگ اتار کر اللہ کریم کے لیے شدید محبت کا رنگ اجاگر فرما دیا۔ پہلا طریقہ زبان و بیان سے متعلق ہے، اور دوسرا طریقہ القائی و عکاسی اثرات کا حامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہی کوئی شخص ایمان لانے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس کے قلب پر ایک نگاہ معجزہ سرپری، اور وہ نفس کی تمام تر آلائشوں اور وساوس شیطانی سے پاک صاف ہو گیا۔ نگاہ موجز اثر پڑی، اور وہ نفس کی تمام تر آلائشوں اور وساوس شیطانی سے پاک صاف ہو گیا، صحابی بن گیا۔ اسی روحانی تربیت کا یہ اعجاز تھا کہ صحبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر ہر کوئی اپنی اپنی استعداد کے مطابق عالم، فقیہ، مفسر، حاکم، سفیر اور جرنیل بن کر ایمان و ایقان کی قوت لازوال سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ روحانی تربیت کا یہی وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے سینہ بسینہ امت مسلمہ میں جاری رہ کر تا قیامت ظلمت گزین قلوب
ظلمت قزیم قلوب کو نور نور کرتا رہے گا۔ دین متین کا یہی وہ روحانی رخ ہے جو علماء ظاہر کے ہاں قطعاً مفقود رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جیسے یکتائے روزگار علماء و فضلاء اپنے تمام تر ظاہری کمالات علمی کے باوصف روحانی کسب فیوز کے لیے درویشان خدامست حضرت شیخ بو علی فارمتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر زانوے ادب طے کرنے پر مجبور ہوئے، اس لیے کہ یہ وہ دولت عظمیٰ ہے جو کتابوں کے سفینوں کی بجائے مردان کامل کے سینوں کی گنجینوں میں مستور ہوتی ہے، اور اسے الفاظ و عبارت کی بجائے عمل انعکاس القاء کے ذریعے سینہ شیخ سے اخذ کیا جاتا ہے، اور اسی روحانی پہلے بھی غلط پڑھا تھا نا، عمل انعکاس و القاء، عمل یعنی کہ جو کوالٹی ہے نا، جیسے جو حضور پاک کی جو تاثیر تھی ان کی روحانیت کی، وہ اثر ڈالتی تھی لوگوں پہ، اور اسی طرح شیخ کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور پاک نے کہا کہ ایسے لوگوں کے پاس ایک لمحہ گزارنا بھی برسوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ چلو اس پہ بات ہوگی۔ اور اسی روحانی توجہ کے زیر اثر روح سالک ان براء البراق روحانی منازل کی طرف گرم پرواز اور عرش پیما ہوتی ہے، جہاں ستارے گرد راہ کی صورت کہیں دور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روحانی میراث ہے جو ہر دور میں اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کو ودیعت رہی ہے اور تا قیامت منتقل ہوتی رہے گی۔ انہی اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ میں سے بعض کو خصوصی روحانی مناسب سے نوازا جاتا ہے، انہی کے وجود کی ظاہری و باطنی برکات سے رحمت الہی اہل عالم کے شامل حال ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو سہیل آپ نے تو یہ پڑھا ہوا تھا نا، تو آپ کو کیا اس کا وہ مزہ آیا، کیسے اچھا انٹرو ہو گیا؟ ہاں بڑا خوبصورت تھا۔ ویسے اس میں تو مجھے پوچھنا تھا لطائف کیا ہوتے ہیں؟ اس کا اسی کتاب میں ہے، آگے چل کے ڈیٹیل وہ کہیں گے تو شیئر کر دوں گا۔ لطائف بنیادی تو میرے خیال سے کئی لوگوں کا یہ سوال ہوگا ذہن میں، لطائف وہ روحانی سینٹرز ہے انسان کے جسم میں، جو فزیکل جسم میں نہیں، جو سٹل جسم ہے انسان کا، تو سینے میں ہے 1 2 3 4 5 تو سینے میں ہے، ایک ناپ کے نیچے ہے، اور الگ الگ ڈیٹیل، یہ مین تو یہ ہے 5 ہے، ناپ سے نیچے تو وہ ہے نا انسان کی اینیمل ایسپیکٹ ہے، اس پہ تو یہ اوور لیپ کرتے ہیں جو باقی اسپریچل ہمارے ہیں، ہندوازم بدھزم، یہ وہی اوور لیپ کرتے ہیں، ہمارے تھوڑے سے فرق ہیں لطائف۔ انسان تو اللہ میاں نے بنایا ہے، اسلام نے تو بنایا نہیں انسان، تو وہ جو ان کے جو سارے ہیں وہ سارے نام ظاہر ڈیٹیل فرق ہے نا۔ اب انہوں نے جس سسٹم میں یہ کر رہے ہیں وہ ابھی ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے میرا خیال ہے، اس میں ڈائیگرام سا بنا ہوا، ویسے اس میں بھی ہے، چلے ابھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے بھی سوال کر لیے اس سیکشن سے بالکل۔ جو اب اگلا سیکشن ہم پڑھیں گے نا، جو میں نے اسائن کیا تھا، اس کے بعد یہ ڈائیگرام ہے، وہ میں نے نہیں دیا تھا آج کے، کنفیوز ہو جائیں گے آپ، مگر اب میں دکھاتا ہوں۔ وہ اگلی لوہے قلم جو ہے اس میں جو انہوں نے پورے ڈائیگرامس کی لوگ اشارہ میں بڑی وہ کیا چیز ہے، سوری لوہے قلم، حضرت کا نام بھول گیا۔ اچھا وہ یہ ہاں میں تو دیکھ کے بتا دیتا ہوں دوبارہ سے، اگلی دفعہ کے لیے آ جاؤں گا۔ نہیں آپ رکھے پھر، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا میرے خیال ہے وہ تصویر یا پھر وہ حضرت سلطان بہو والی ہے، مجھے کیوں یہ غلط فہمی ہوئی، anyway وہ اچھا میرے خیال ہے میرے پاس اس کا پرانا ایڈیشن ہے، اس میں وہ ڈائیگرام ہے ہی نہیں، تو جو آپ سے جو شیئر کیا نا وہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے، اس میں انہوں نے ڈائیگرامز کا اضافہ کیا، وہ میں شیئر کر دوں گا، یا ابھی ملا تو ابھی بریک میں ڈھونڈ کے۔ دا پوائنٹ یہی ہے کہ یہ 1 2 3 4 اور آگے تو ڈیٹیل ہے، کوئی کہتے ہیں یہاں پہ، مگر اگلا پھر یہاں پہ ہے نا فور ہیڈ میں، اور اس سے اگلا جو ہے وہ سب کا جو وہ ہے The 1000 petal lotus، جس کو دو بدھسٹ کہتے ہیں، ہمارے یہاں پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، لطائف 6 لطائف کہلاتے ہیں،
تو غالباً ایسے ہی ہے کچھ 5 اور 6 ایسے ہوگا, 4 مجھے نہیں اتنا ڈیٹیل نہیں مجھے پتا, بس یہ ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ نا نقش بندیہ میں اس کی کافی وہ ہے, اس پہ کافی ان کا یہ شعبہ ہے. نقش بندیہ طریقے کو یہ نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہر طریقے کو کوئی خاص چیز دی جاتی ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کے نا ذوق و شوق کو بڑھانے کے لیے. یہ میں نے نقش بندیوں سے سیکھا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. آپ لوگ سن لیے ہیں, چلے اس پہ بات ہی کر لیتے ہیں. جی پہلے تو رمیشہ آپ بتائیں, آپ نے پڑھا ہے یہ جو سائن کی گئی تھی ریڈنگ, ہاں جی سر میں نے پڑھ لیا تھا, کیسا لگا؟ مجھے اچھا لگا, امید والا لگا کہ ہوتا ہے تو اچھا تھا, بڑا سافٹ اور سٹل سا, لیکن اس میں کافی ابھی میرا خیال ہے ابھی تو آگے کافی پڑھنے کی ضرورت ہوگی. انٹروڈکشن کے طور پہ بڑا مناسب مجھے لگا, ہاں جی اچھا تھا. اور بڑا مطلب ویسے بھی کریکٹ ہے نا, جو آرتھوڈاکس تصوف ہے اس کی بنیادیں بڑی اس کی پکی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے قرآن اور حدیث چل رہا ہے, جہاں سے سارا ہے ہی ایسے فاؤنڈیشن ایسے. ہاں جی بالکل. تو یہ لطائف کا پوچھ رہے تھے سہیل, تو یہی میں نے اسی کتابوں سے ہی سمجھ آئی ہے کہ سٹل سینٹرز کی طرف ہے یہ. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر کرتے ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں نا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں سرور ہوتا ہے, اور ایونچولی جو ہے وہ جو لطائف ہے وہ بھی ذکر کرنے لگتے ہیں. یعنی کہ سٹل آواز سے بات تھوڑی آتی ہے, اس بندے کے لیے وہ ایکسپیرینس ایگزسٹینشیل ہوتا ہے. تو وہ اس میں کتاب میں ذکر ہے, یہ اس طرف اشارہ ہے. اب یہ ہے کہ وہ شیخ کی صحبت سے وہ جلدی ہو گیا نا کام, بڑے کوئی ہوں گے بزرگ. دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا اس ضمن میں جو میں نے نقش بندیوں سے سنا کہ اس کا جو یہ ہے نا کہ جلدی ہو جاتا ہے, یہ نقش بندیوں کو خاص گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور تو ہر یہ کیونکہ انسان کا حصہ ہے تو ہوتے تو یہ سب جگہ ہے, مگر نارمل طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی یہ کافی 10-15 سال یا کتنے سالوں بعد کی محنت کے بعد ان کا جو ہوتا ہے اثر شروع ہوتا ہے. نقش بندیوں میں یہ ہے کہ یہ شروع میں شروع ہو جاتا. تو لیکن میں کیسے یہ تو ہے, مگر وہ جو طریقہ کار سارے نقش بندیوں والا. اچھا جہاں تک مجھے سمجھ آئی, کافی پہلے میں نے پڑھی تھی, جیسے میں ہاں جی یہ اس کو دوبارہ دیکھتا ہوں اور سے میں نے دیکھی تھی, مجھے یہی اس کا ہوا کہ نقش بندی سسٹم ہے اس میں, کیونکہ شروع میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نووس ہے جو نیا نیا آیا ہے اس میں نا شوق و ذوق پیدا ہو. جب اس کو اس میں لطف آئے گا, خوشی محسوس ہوگی, تو وہ پھر انرجی کے ساتھ اس میں لگا رہے گا. تو یہ خاص ایک نقش بندیہ کا الگ ہی انداز. اور پھر اس کے ان بٹوین بہت سی آپشن ہیں, کیونکہ مجھے اتنا تو نہیں پتا مگر سنی سنائی بات ہی بتا رہا ہوں کہ جیسے چشتیہ میں جو ہے نا ان میں زیادہ جو اس میں فوکسڈ ہوتا ہے, ہم آگے اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ اس میں ایک جو زیادہ کامن ہے وہ ہے کہ جو قلب ہے روحانی وہ ذکر کرنے لگے, یہ سب میں کامن. تو وہ کئی بڑے جو شیوخ ہوتے ہیں وہ شروع جب انیشیٹ کرتے ہیں تو وہ جاری کروا دیتے ہیں, چاہے چند لمحوں کے لیے ہی ہو, تو بندے کو نظر آ جائے کہ جا کر رہا ہوں. حاصل تو 20 سال بعد ہوگا, مگر ان کی توجہ سے اس کا ایک جھلک, دس از مور نارمل, رات دن کو شروع ہی ہو جائے شروع سے. اب اس کا ایک ہمارے زمانے میں ایک نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہے, وہ یہ ہے کیونکہ جو نقش بندیہ شیوخ ہے ان کو یہ ایک طرح سے پاور ہے ان کے پاس, ان کو دی گئی, تو کئی دفعہ وہ یہ اسی میں گم جاتے ہیں. ہزاروں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں, ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ کہ ان کو ایسے کرنٹ لگ رہا ہے, وہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو وہ مذاق بن گئے. تو وہ اس کے لیے نہیں تھا, اور وہ اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں ادھر. وہ بھی خوش ہو رہے ہیں, وہ بھی نظرانے مل رہے ہیں, واللہ عالم مجھے نہیں پتا, مگر کچھ لوگوں جو نا پاپ ہو گئے. یہ بہت ایسا ایک ہے طریقہ, بہت مشہور ہے, تو اس کے فالوورز بھی بہت زیادہ ہیں. تو جہاں جب کوانٹٹی ہو جائے نا, وہ اسی سے پتہ چل جانا چاہیے کہ کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ یہ خواص کی چیز ہے, یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ لاکھوں لوگ جو
जस्ट असाइड ये तो हम उसमें नहीं है। और कोई सवाल हो तो जरूर करें। सर जो इसमें ज़र्ब लगाते हैं जिक्र करते हुए वो भी इससे रिलेटेड है लताफत, ये जो भी आप बता रहे हैं लताफत? ज़र्ब वाला तो बहुत ही कॉमन है, कादरी सिस्ती, और उसमें भी जी हाँ यही है कि जो उसमें फिर फोकस ये होता है कि मेरा ख्याल है कि वो जो कल्ब है ना, अमूमन तरीकों में कल्ब पे जोर होता है, तो बाकी तो सपोर्टिंग सटल चीजें। और तरह इसमें बड़ी, हाँ बोलो। ये जो आगे था कि मुकामे एहदियत, मुकामे मुअय्यद, मुकामे अक़रबियत, ये सारा जो है ये किस उसमें ये मुराकबात के वो आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हाँ इसी में आगे है इसकी इंफॉर्मेशन। अगली क्लास के लिए जो रीडिंग दे रहा हूँ वो मुराकबात पर ही है, छोटा सा सेक्शन है। और वो जो था जो स्टार्ट में है अख्फा और वो सब वो है जो आप कह रहे थे 5 और वो, ठीक है बस मैंने 6 भी मतलब उसके अलग अलग है, 6 7 9 हर वो लंबा चौड़ा ट्रेडिशन है, तो कई लोग शॉर्ट कर लेते हैं, वो 3 कर देते हैं, वो जो ये 4 5 है इनको एक ही कर लेते हैं। ख्याल है मैंने चाइनीज या जापानीज का देखा हुआ, उनके 7 गेट्स होते हैं ना, किस होते हैं इसलिए मैं पूछ, चलें सही देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब है ये एक हकीकत है, और हर तरीके में उसको अलग अलग तरह से उसको जैसे उनके शयूख को इंस्पिरेशन हुई है या उन्होंने सीखा है पीछे से आ रहा है, यानी कि ये चीजें जो होती हैं ये गिफ्ट फ्रॉम हेवन होते हैं, कोई बंदा बैठ के नहीं इनको ना ढूंढ सकता है ना इजाद कर सकता है ना कुछ। जैसे सैयद हुसैन नसर कहते हैं ना कि ये उलूम और तरह से आए, मिसाल के तौर पे क्या आप सोच सकते हैं कि जो एक्यूपंक्चर है वो साइंटिफिक मेथड से डिस्कवर हुआ होगा, यानी कोई बंदा बैठ के सुइयां लगा रहा है आपको, ऐसे नहीं मिलते, ऐसे नहीं हो सकता, ये उलूम और तरह से दिए गए। तो अब हमारा ये फर्स्ट सेशन का टाइम हो गया, तो अब अगले सेशन में हम जो अगला हिस्सा दिया था ना वो जिक्र वाला वो पढ़ेंगे। पढ़ा है रमीशा, सॉरी आपका नाम गलत लेता हूँ मैं। कोई बात नहीं, हाँ जी मैंने वो पढ़ लिया था, दोनों पढ़ लिया। वेरी नाइस, तो आपसे हम सुनेंगे कि उसमें क्या है। ठीक ये है। तैमूर साहब, ये आयशा भी कुछ बताना चाह रही हैं, ये कुछ अरसा ये अकरम अवान साहब के उसमें रही थी, तो इनकी आपको भी वो आवाज। अकरम अवान साहब तो मनारा वाले हैं, तो आप म्यूटेड हैं। मैं बैत तो मैंने सिलसिले में शामिल हुई थी, बैत तो नहीं हुई थी, मगर ये जिक्र ये सब लिया था मैंने। आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? वो बीच में कट गया था, मैं पूछ रहा हूँ ये अकरम अवान साहब मनारा वाले हैं? हाँ जी जी वही वाले, चकवाल वाले। एक सेकंड में नजदीक आ जाता हूँ। अच्छा बोलो। ये हमारे घर के पास जो डब्ल्यू ब्लॉक की मस्जिद है, इसमें ये करवाते हैं जिक्र है। ये 7 लताइफ होते हैं, पहले इनको पे ज़रबे लगाते हैं अल्लाह हू, तो अल्लाह और फिर हू दिल पे कल्ब पे उस पे होती है, और वो जैसे आपने कहा ना वो 7 पॉइंट्स हैं वो लताइफ। और फिर उसके बाद मराकबात होता है, जिक्र के बाद ही मराकबात होते हैं। और जब उस जमाने में जब मैं बैत हुई थी तो वो अकरम अवान साहब जो थे वो क्या कराते थे, ऑनलाइन जिक्र करवाते थे पूरी दुनिया में एट अ टाइम, मतलब जहाँ पे भी उनके मुरीद होते थे उनके साथ जिक्र करते थे, तो वो उनके था। ये बताइए कि आप ये अभी जो हम जिनका पढ़ रहे हैं ये उनसे अलग है? नहीं ये वही वाले हैं, ये वही वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में उनके अकरम अवान साहब के बुजुर्ग थे ना, ये जो अलैयार खान साहब जो थे। और जी ये अकरम अवान साहब नहीं है ना, ये बाग अली बाग। ये तो मेरे ख्याल है कि अलैयार खान साहब के जो वो है ना जो मुरीदैन थे उनमें से एक ये थे। मेरे ख्याल में अकरम के खलीफा और उनके मतलब आगे गद्दी-नशीन होंगे मेरा ख्याल है, लेकिन मनारा है वही जगह है, मतलब सोर्स वही है, ये अलग उनके कोई जानशीन है वो अलग है वगैरह। जी जी बिल्कुल ऐसा समझना चाह रहा था। अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग। अकरम अवान साहब का तो इंतकाल हो चुका है, अब उनके बेटे हैं, अब आजकल उनका चैनल भी है और अभी भी वो लोग जिक्र करवाते हैं ऑनलाइन, 2 टाइम होते हैं सुबह शाम। तो आप वही बात है कि उनसे उनका फैज जो है अभी भी जारी और सारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपनी खाला जो है वो है उनका, और वो जिसको कहते हैं ना कि जिक्र की ताकत से वो ऐसे ऐसे काम करती है कि हम हैरान रह जाते हैं।
Thank you. बहुत शुक्रिया। तभी हम 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, फिर 8:30 पे आखिरी सेशन, सेकंड सेशन शुरू करते हैं। सर इसमें उन्होंने ये जो भी मैंने ऐन फक्र वाला पढ़ा था उसमें यही चीज़ डिटेल में बयान हुई है कि किस तरह से अल्लाह ताला की पहचान, जो छुपा हुआ ख़जाना है उसको कैसे पहचानना है, आपने उसको तलाश कैसे करना है। उसमें भी ज़िक्र का बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया हुआ है, ज़िक्र के दर्जात और वो, लेकिन उसमें जो उन्होंने मेन एक अपनी थीम स्टार्ट में बता दिया वो ये कि आप ये सब नहीं कर सकते एक मुर्शिद कामिल के बगैर। तो मुर्शिद कामिल का होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। आपने और कह इसमें रही से हो काफ़ी आपने सुल्तान बाहू वाला पढ़ा, उसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। जी हाँ जी जी, इस तरह ही मैंने चुनी ना कि एक हमारे जमाने में और एक 400 साल पहले थे हज़रत सुल्तान बाहू, कि जो इसका तसलसल है वो दिखाने को, और ये सारा कुछ जो रहा है वो 1400 साल पहले से आ रहा है। तो ये इसकी खूबसूरती भी है तसव्वुफ की कि इसमें एक तसलसल जो है। तो और वो जो हमने आपसे शेयर भी की थी हदीस वगैरह पहली क्लास में, ये वो सारी आपको बार बार इसमें नजर आएंगी अब। और इनफैक्ट वो जो अहादीस थी वो इन्हीं दो किताबों से हमने चुनी थी, ये बाग अली साहब वाली और हज़रत सुल्तान बाहू वाली। तो मुझसे गलती ये हुई कि इसके पहला सफ़ा आपको भेजना भूल गया, मैंने निकाला हुआ था जिसपे किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम, वो बाय मिस्टेक रह गया, वो मैं ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह कल। तो जी सायरा आप क्या कह रही थी? सॉरी। नहीं सर, मैं ये कह रही थी कि ये सारी चीज़ें जब वो हम अगला सब पढ़ेंगे तो वो उसमें काफ़ी डिटेल में बयान होंगी कि वो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि अल्लाह ताला के पहचान का और महबूब इलाही के जो लोग उस रास्ते पे चलना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। अब कौन पढ़ेगा? जी रमीशा। रूहानी तालीम और तरबियत का दायरा अमल कल्बे इंसानी से शुरू होता आपकी असल में ना वो पंखा इतना तेज चल रहा है कि आपकी आवाज जो है कम आ रही है। है। मैं पंखा बंद कर देती हूँ। सही मैंने एनालिसिस किया है। जी आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज नहीं आ रही। आपको घूम घूम की आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि जब पंखा चलता है ना अक्सर तो उसकी एक नहीं प्रैक्टिकल नहीं है, वो हम पर्दे के पीछे बैठे हुए होते हैं इसलिए हमें आ रही है। अच्छा आप लोग तो यहाँ भी बैठे होते हैं, आपको पता नहीं होता है मुश्किल बता दिया पंखा आज चला है। हाँ गैस पहले तो जरूरत ही नहीं। हाँ इसके बगैर हमारा कुछ चल नहीं रहा होता। चल रहा चल रहा। हाँ जी अब सही है। बेहतर है, दूर है आप, पता नहीं क्या आवाज थोड़ी हल्की आ रही है, पहले तो बहुत जोर से आते थे। हाँ सिस्टम में कुछ चेंज तो नहीं नहीं अभी बेहतर हो गई, ठीक हो गई, अब सही है। चले थोड़ा ऊंची भी पढ़ लेती हूँ। अच्छा इसको एक सेकंड स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटा कर दूँ। अच्छा रूहानी तालीम और तरबियत का दायरा अमल कल्बे इंसानी से शुरू होता है। चुनाचे हदीस मुबारका है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फिल जसादी ला मुज़गातन इज़ा सलाहत सलाहल जसादु कुल्लुहु व इज़ा फसादल जसदु कुल्लुहु आला वहियल कल्ब। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, वो अगर ठीक हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म फासिद हो जाता है। सुनो वो दिल है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह की मियाए सआदत के सफ़ा 81 पर दिल के मुतालिक यूं इरशाद फरमाते हैं, हकीकत ये है कि आलिम बेदारी में भी अगर कोई शख्स रियाजत व मुजाहिदा से काम ले और दिल को गुस्सा शहूद या वशूद और इखलाके अच्छा शहवत गुस्सा और शहवत
دل کے غصہ و شہوت اور اخلاق بد کے چنگل میں نہ پھنسنے دے. اس جہاں سے روح گرداں ہو کر گوشہ خلوت اختیار کر لے، آنکھیں بند کر لے اور حواس کو معطل کر دے، اور دل کی عالم ملکوت سے مناسبت پیدا کرے، اور وہ یوں کہ ہمیشہ اور مسلسل زبان کی بجائے دل سے اللہ اللہ کہا کرے، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے اور سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی چیز کی سدھ بدھ نہ رہے، تو خواہ وہ بیدار ہی کیوں نہ ہو، روزن دل اس پر کشادہ رہے گا، اور جو کھڑکی اچھا اور جو کچھ دوسرے لوگ خواب میں دیکھتے ہیں وہ اسے بیداری میں دیکھے گا، اور ارواح نیک اور فرشتے سے حسین و جمیل صورتوں میں فرشتے اسے حسین و جمیل صورتوں میں دکھائی دینے لگیں گے. ایسا شخص پیغمبروں کو بھی دیکھنے لگتا ہے اور ان سے فوائد حاصل کرتا ہے اور ان کی امداد سے مشرف ہوتا ہے، اور فرشتے زمین و آسمان کے ہر گوشے کو اس پر بے نقاب کر دیتے ہیں، اور جس شخص پر یہ راز کھل جائے اس سے کارہائے عظیم دیکھنے میں آتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی صفت کرنا محال ہے. مزید برآں صاحب موصوف اپنی ایک دوسری کتاب المنقذ من الضلال میں فرماتے ہیں، بیٹے قلب کو چمکانے کا فن سیکھو، مگر یاد رکھو اس کے مدعی بہت مگر جاننے والے خال ہوں گے. غفلت اور گناہ سے قلب سقیم ہو جاتا ہے، اور اسے قلب سلیم میں بدلنے کے لیے نسخہ شفائے بزبان ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ذکر الہی ہے. چنانچہ ارشاد گرامی ہے، ان عبد اللہ ابن میں پڑھ لوں؟ ہاں جی آتا ہے، پر وہ ایک دم شاید کنفیوز ہو اس کے گیا. آگے میں آپ پڑھ لوں. مجھے عربی پڑھنا آتی تو یہ ہمیں کہا پڑھیں گے، کوشش کر لیتے ہیں. ہاں. عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله وما من شيء انجا من عذاب الله من ذكر الله. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا ان يضرب بسيفه حتى ينقطع. واہ واہ. اب آپ پڑھیں اردو رمیشہ. رواہ فی البیہقی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز ہوتی ہے، اور دلوں کو صاف کرنے کی چیز اللہ کا ذکر ہے. ذکر الہی سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی کوئی چیز نہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، خواہ لڑتے لڑتے مجاہد کی تلوار کے ٹکڑے بھی ہو جائیں. ذکر الہی کے باب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِیلًا، صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. دوسرا، اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن قلوب، سنو دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے. تیسرا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. مجھے پڑھنے دیں. چلیں آپ پڑھیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کا ذکر کرو. سورہ نساء آیت نمبر 103.
या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुक्रतन व असीला, सूरह अल-अहज़ाब। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र बहुत कसरत से करो, खसूसन सुबह व शाम उसकी तस्बीह किया करो। तो ये आप कह रहे हैं आइन है तसव्वुफ का, वो कुरान से ही आ रहा है, पता नहीं भूल गए क्या हो गए। जबकि हमारी आम जो पंजाबी मुहावरे में ये आता है कि किसी के साथ बहुत दोस्ती हो तो कहते हैं कि हमारी याद अल्लाह बड़ी पुरानी है। ये भूल गए कि इसका कॉन्टेक्स्ट तसव्वुफ, क्योंकि सबसे अच्छी महफिल वो हुजूर ने गिनवाई जहाँ पे ज़ाकिरीन जमा होते, कि जो मलाइका है उस महफिल को ढांप लेते। तो ये पंजाब में तो रसा बस है, पंजाब की जो कल्चर है उसमें भी तसव्वुफ का बहुत, यानी कि कोई यंग आदमी होता है और उसकी दाढ़ी हो तो आज तक उसको कहते थे सूफी साहब। हम भूल गए कि आ कहाँ से रहा है। इट्स वाज सो कॉमन इन आवर कल्चर। इसकी निशानदेही मेरे वालिद ने कराई। मैं जब छोटा था हमें तो पता ही था सूफी साहब क्या होता है और इस पंजाबी में क्या कहते हैं, लोग कहते हैं मौलवी साहब भी कहते हैं, लेकिन वो हकीक जब आपने मतलब तहकीक जो रिवायती जबान है ना, ट्रेडिशनल जबान है, उसकी बात करो। वज़्कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफतन व दूनल जहरी मिनल कौली बिल गुदुवी वल आसाली वला तकुम मिनल गाफिलीन। और अपने रब का जिक्र आजी और खौफ से दिल में और धीमी आवाज से सुबह शाम किया करो और गाफिलीन में से ना हो। एक हदीस शरीफ में आया है अनस रदियल्लाहु अन्हु। अच्छा ये तो पूरी नहीं है, बस यहीं तक था। एक कह लो कि इशारा ही करना था, अगली क्लास में इसमें डिटेल में जाएंगे। ये तो मेरे बेसिकली वो रीइंफोर्समेंट ही थी जो पहली क्लास में हमने हदीस और कुरान शेयर किया था। कोई सवाल जवाब, कोई कमेंट, कोई बातें हो रही थी, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे क्या करें? जी वो हमारी हो गई है बात। आपने मान लिया मेरी तजवीज़ तो अपना हमारे मुख्तलिफ सलासिल हैं, उसकी एक थोड़ी सी इंट्रो सबके सामने रखते हैं। तो उन्होंने कहा वो सारों को पता है, विकी में देख लें। तो मैंने दरखास्त की कि विकी में तो देख ही सकते हैं, ऐसे ही बस आधे घंटे के लिए या फिर एक क्लास में। हाँ एक क्लास में अगर बता दें तो क्या हर्ज है उसमें। कोई नहीं, सोचा नहीं था आपसे क्या। अभी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, वो जो पहला रीडिंग था उसमें जो पंजाबी शेर थे वो अगर आप एक्सप्लेन करते तो अभी आज जो किया हमने, आज के लिए रीडिंग थे। जरूर जरूर। अच्छा जी, अच्छा दूसरा ये कि किताब में आप लोगों से ना शेयर कर दूंगा ड्राइव में। बहुत इसमें खूबसूरत शायरी दी हुई है, वो सारी मैंने कहा आप लोग को आज ना हो जाए इतनी शायरी की, क्योंकि खुद शायर थे ना ये साहब। ये कहाँ पहुंच गया? यही नीचे था। हाँ ये तो उसका बिल्कुल इंट्रो है ये। पंजाबी नीचे अपने ऑलराइट, कितने शेर है? बहू के साथ कोट किया वो भी है बिल्कुल, अपना भी था। अपना भी है। जिसमें उन्होंने तखल्लुस अपना इस्तेमाल किया वो पे रहेंगे। ये अच्छा ये जिसपे वो उनका कल बदला मतलब तू अरशी ते मैं आ फरशी उड्डा उड़ न सका नीवियां थानो उत्ते खलता नीवियां थानो उत्ते खलता थलियों बिट बिट तक्का लहू दे अंदरों हुमला मुकियां अखियों थक गई लो मैं ते उच्चा हो नहीं सकता तू ही नीवा हो। वैसे एंड वाला से बड़ा थोड़ा सा कुछ पुराना हो, ये कहना कि तू ही नीवा हो, ये अल्लाह ताला से बात है। कुरान शरीफ के मुताबिक कह रहे हैं, ये पूरा कुरान और हदीस के मुताबिक है कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हम कहाँ वो कहाँ, तो देखिए
اور میں نہ زمین آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ اپنی زمین میں سما سکتا تو اس ہوں. کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ تو نیچے آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. وہ تو جب ہم قدم بڑھائیں تب وہ ہے نا، پھر یہ بن جاؤں گا وہ بن جاؤں گا. ایک انداز اچھا ہے یہ حملہ مکھیاں، یہ حملہ یہ عمریں ہیں؟ ایکسپلین کر دے ذرا مجھے. وہ بتا رہے ہیں. آپ تو پنجابی ہی سنتا ہو. نہیں یہ بلوچ ہے. بلوچ بہت سے. بلوچی کو بٹھایا جلدی کریں اسی بندے کے ساتھ. لہو دے اندروں حملہ مکھیاں، یعنی کہ اس کی ہمت میرا خیال ہے. اچھا ہمت ہوگی. اکھیوں تھک گئی لو، آنکھوں کی پاور جو ہے نا اس کی روشنی کی قوت نہیں رہی. میں تے اونچا ہو نہیں سکتا تو ہی نیوا ہو. بہت خوبصورت. یہ اس کا پانچ لائن. اس میں ویسے وہ تو ہی نیوا ہو میں وہ خاص طور پہ زبیر صاحب کو میں بتانا چاہتا تھا، یہ وہی پیسز ٹو دا لمٹ ہے، کیونکہ انڈیویجول ڈومین سے خود تو انسان اٹھ نہیں سکتا نا. ایڈ آف دی ہیون ضروری ہے بیسیکلی. یہ وہ والی بات ہے کہ آپ اپنی انڈیویجول ایفرٹ سے آپ ڈومین آف ایکشن میں ہی رہیں گے. اس سے بیانڈ جانے کے لیے، ایک ایکسٹرا ڈائمینشن میں جانے کے لیے وہ پھر کیا کہتے ہیں ڈیوائن سپورٹ چاہیے ہوگی نا. یہ وہ والی بات. صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب کو پنجابی آتی ہے؟ نہیں، میں کیا کہتے ہیں کسی حد تک سمجھ سکتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا، مطلب فلوئنٹلی. وہ میں نے آپ کو کل کہا تھا نا پرسوں ڈیجیٹل ہو جائیں گے آپ، پنجابی بھی نہ سیکھیں فارسی بھی نہ سیکھیں. صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کبھی بلوچی زبان کا بھی کوئی انٹرو دیں ہمیں. تیمور صاحب اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ پوائنٹ میں اسی میں کہیں ابھی گزرا ہماری نظروں جی. لیکن بلوچی میں تو جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ امام غزالی بھی اور مولانا روم بھی یہ سب اپنے مقام پر ایک خاص ٹائم پر اپنی زندگی میں بڑے عالم فاضل تھے اور مطلب لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، سارا کچھ تھا، مگر پھر آخرکار کسی چیز کی ظاہر کمی تھی اور اس کے بعد انہوں نے پھر مولانا روم شمس تبریزی کے پاس گئے اور امام غزالی اتنے، اس کے بعد اگین ہی فیلٹ اے اسپرچل کرائسس اور کافی عرصہ میرے خیال میں وہ پھر غائب رہے، مطلب مین جو جس مسند پہ جس جگہ پر تھے اس سے غائب رہے اور پھر ایک اور طرح کا علم حاصل کر کے دل کا واپس آئے. تو یہ بڑا تین بزرگوں کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے اس کے اندر. تو یہ بڑا کلیئر ڈسٹنکشن ہے کہ علم کی بھی مطلب یہ کہ یہ دو ڈفرینٹ برانچز ہیں، میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے لیکن ڈسٹنکٹ ہیں بہرحال. جی بالکل، بڑی اچھی آپ نے بات کی. اور مطلب روایتی جو اسلامک سویلائزیشن ہے اس میں تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی. یعنی کہ یہ عام مقولہ تھا کہ ہر جو دنیا میں آدمی کامیاب ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی نورانی شخصیت ہے. وہ یہ لوگ خود نہیں سامنے آتے، یہ اس کا رہا ہے اصول. تو یہ بڑے بڑے لوگوں نے جو بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں ان کے پیچھے بزرگ، آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو پیچھے نکل آتے ہیں بزرگ. تو یعنی کہ ان کا، جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت میاں میر نہ ہوتے تو شاید یہ تاج محل نہ ہوتا. چاہے میں غلط ہی کہہ رہا ہوں مگر پرنسپل یہ ہے کہ یہ جو اسلامی جو ہائی پوائنٹس ہیں اس کی مینیفیسٹیشن ہیں وہ روحانی فیض کے بغیر نہیں ہو سکتی. سعید حسین نصر کہتے ہیں کہ لطف اللہ مسجد جو ہے اصفہان میں، اس کا ایک گنبد آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اگر اس کے ارد گرد ایک انٹلیکچوئل اور اسپرچل کانٹیکٹ نہ ہونے کا تصور ہی نہیں. وہ گنبد بتا رہا ہے کہ وہ ہے موجود. علم بھی ہے، وہ ساری جیومیٹری اور سارا کچھ، اور وہ سوچ بھی ہے، وہ نظر بھی ہے. تو یہ بہت اسلام تو اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت ایک اس کا وہ ہے ثبوت ہے کہ اس کی روحانیت اور اس کے مظاہر کا بڑا گہرا تعلق. اور یہ ایک طرح سے کانٹرڈکشن بھی ہے کہ موقع نہیں ملا آپ کے ساتھ یہ بات کرنے کا. تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ٹریڈیشن کا روح ہوتی ہے وہ تو سب سے سینٹر میں ہوتی ہے، اور وہ مگر روایتی معاشرے کا یہ کہ وہ جو سرکمفرنس ہے اس کا تعلق سینٹر سے ہے، بلکہ وہ اسی کا اظہار ہے، جبکہ وہ سب سے آؤٹ ورڈ ہے جو آرٹ ہے، کپڑے ہے، جو ہمیں سراؤنڈ کرتا ہے،
مگر مسٹیریسلی it is an image of the most inward. یہ یعنی کہ کیا کہنا چاہیے opposites ہیں مگر they are related. اور اس کے درمیان پوری اسلامی تہذیب پنپتی ہے. تو اس کو چلیے اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس کو مطلب ہے بزرگوں سے جو سیکھا اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو برکہ محمدیہ کہا جاتا ہے. اس کو لوگوں نے الگ الگ طرح بیان کیا کہ جو اسلام کی حقیقت ہے وہ برکہ محمدیہ ہے. It's the soul of the prophet and his spiritual presence which animates the whole of traditional Islamic civilization. اور برکہ محمدیہ اور اس کا ایک جملے میں آپ ایسے لوگوں نے کہا کہ it is the soul of the prophet which is manifested in the various aspects of Islam. ہم جیسے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں جو رویے ہیں جو ایک طرح کی ایک ہے نا ایگیلیٹیرینزم اسلام کی وہ یہ کوالٹیز ہے نا. These are like the qualities of the soul of the prophet which make Islam. تو یہ having said that اب concretely دیکھیں تو وہ اس کی سورس روحانی طور پہ برکہ محمدیہ ہے which still emanates from the spirit of the prophet. تو اب اس spiritual برکہ کا کوئی لوکس ہوگا تو وہ اس دنیا میں ظاہر ہوگی نا. تو آسمانوں میں تو ہے تو پھر وہ لوگوں سے ہی اس دنیا میں ایکٹ کرتی ہے. اور اس کی جو سینٹرل مینیفیسٹیشن ہے وہ تصوف ہے. پورا اسلام میں وہ ہے حضور کا ہی سارا مزاج ہے مگر اس کی سینٹرل اور کوئی چیزیں جو اس سے زیادہ لنکڈ ہے کوئی کم ہے. تو اس طرح میں اس کو ایسے امیجن کرتا ہوں کہ ایک سرکل ہے اس کے سینٹر میں یہ حقیقت ہے. بہت سے ریڈیائے ہیں مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں چاہے وہ پہلوانی کا ہو چاہے وہ گانے بجانے کا ہو چاہے وہ کوئی چیز صنعت ہو. آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں نا بیعت کا سلسلہ اور روحانیت سے جڑے ہونا لازم و ملزوم ہے. میرے استاد تھے حاجی عبدالعزیز صاحب جو کہ ماسٹر میسن تھے مستری تھے مگر وہ خاندانی مستری تھے. وہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے نا وہ بے استادہ تے بے پیرا نہیں رہ سکتا. This was common to craftsmen across the board کہ آپ نے دنیا میں کمائی کرنی ہے جو آپ کا فن ہے آپ کو استاد سے سیکھنا ہے اور آپ نے بندہ بننا ہے جس وجہ سے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا اس لیے بھیجا گیا کہ آپ بندے بنے. تو بندہ بنانے کے لیے اس بھی استاد چاہیے اور وہ اندر کی تہذیب کی بات ہے تزکیے کی بات ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو اب وہ اگر کوئی سوال کرے نا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ جو سب سے آؤٹورڈ architecture and all of these things we say that they reflect the spirit of the tradition. یہ کیسے ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ لنکڈ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ آج تک ہیں زور خانے کہلاتے ہیں جہاں پہلوان ایران میں اور آپ یہاں کے پہلوانوں کے پاس بھی چلے جائیں تو یہ وہ پورا جو فتوہ شیولری کا ٹریڈیشن ہے جس میں حضرت علی ان کے بڑے پیر ہیں وہ زندہ ہے ایران میں بھی زندہ ہے. اس کو ذکر کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں. ان کی ایک طرح کا ایک شیولرک کوڈ ہوتا ہے. میں ملا ہوں ایسے اندرون شہر موچی میں جن کے دادا پر دادا جو تھے وہ لاہور کے بہت بڑے پہلوان تھے بلکہ رنجیت سنگھ کے یا یہ استاد تھے نا کوٹ پہلوان تھے اور وہ تخلص کرتے تھے بلبل 6 فٹ لمبا ایسا بندہ اور کہ وہ ان کی ساری ان کی کوالٹی ان کی وہ فتوہ تھی یعنی کہ ان کی شیولری تھی نرمی تھی لوگوں سے انٹریکشن میں. اور جو یہ بھولو وال وغیرہ ہے ان کو نیچا سمجھتے تھے کہ یہ بدماشوں کی طرح چلتے ہیں جبکہ جس میں زور ہو اس کو اتنا ہی نرم ہونا چاہیے اس کی رسپانسبلٹی ہے. یہ میں نے مطلب آمنے سامنے سنی ہے باتیں ان کے پوتے وغیرہ سے. تو یہ ایک پورا کوڈ آتا ہے ان چیزوں کے ساتھ کہ جی خیر. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ روحانیت کیسے جڑی ہوئی ہے. اب جو پنجاب باج کے سب سے بڑے طبلہ نواز گزرے جن کا انتقال 60s میں ہوا ہے نام میں ابھی بھول رہا ہوں میاں قادر بخش وہ منہ سے جو ان کے بات نکلتی تھی وہ ہو جاتی کہ ہاں بچہ خیر ہوئے تو اس بندے کا نام ہو جاتا تھا. ان کے کہتے 1 لاکھ شاگرد تھے پنجاب میں اور آج تک فیض چل رہا ہے. یعنی کہ بڑے بڑے سارے جو بڑے بڑے فیمس انڈیا میں بھی ذاکر حسین خان کے ابا کے استاد تھے شوکت صاحب کے
اور مگر ان کے ساتھ ان استادوں کے میں نا یہ والا ایسپیکٹ روحانیت کا ہونا لازمی ہے. آج کے دور میں آپ دیکھ ہی رہے کہ یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے, تو اثر ختم ہو گیا, وہ برکت ختم ہو گئی. تو یعنی کہ یہ بس میں السٹریٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ ان لمیٹڈ ایگزامپلس دیے جا سکتے ہیں, اور ہم لوگ لکی ہیں کہ یہ باتیں مطلب ہے ایک جنریشن دوری کی ہے نا, تو ہمیں ایکسیسیبل ہے, ابھی وہ لوگ زندہ ہیں. یہ جو غلام علی جو غزل سنگر ہے, انہوں نے بھی دعا لی تھی ان سے. یہ طبلہ بھی بڑا اچھا بجاتے ہیں, کہتے ہیں ان کی دعا کی برکت ہے کہ دیکھو نہیں مشکل زندگی سے اور غریبی سے اٹھے اور کیا مقام پایا. غلام علی کی بات کر رہی ہیں غزل سنگر, جی وہ بھی لاہور میں سارا ٹرین ہوا, وہ اس وقت خیرات تھے قادر بخش صاحب. نہیں, قادر بخش صاحب آپ کہہ رہے تھے غربت سے اٹھے ہیں. نہیں, غلام علی آپ یہ موت کے کنویں میں جاب کرتے تھے, یہ بھی ہوا. یعنی کہ مطلب ہے لائف کین بی ٹف, تو پھر ہی تو ایسے چمک کے نکلتے ہیں جو اتنی محنت کر کے نکلتے. ہاں جی جی تیمور صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اچھی بات کی کہ ہر ٹریڈ کے اندر, ایون پہلوانی میں بھی اور اپنا طبلے میں بھی اور میسنری میں بھی ایک انٹرنل یا انسیٹ کوڈ ہے, شیولری کا کوڈ ہے یا ایک اسپرچل کوڈ ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں. اور وہ بھی بھلی آپ کی بات کہ جی وہ جس میں جتنی زیادہ طاقت ہے وہ اتنا ہی زیادہ انکساری دکھاتا ہے. تو مجھے اس سے ذہن میں بات یہ آئی کہ جیسے جیسے یہ چیز کم ہو رہی ہے, اس کا اپوزٹ سامنے آ رہا ہے جو کہ کمرشلائزیشن ایک چیز کی ہے. جو جیسے جیسے آپ کو نظر آتا ہے کہ جو یہ میراث والے خاندان ہیں میوزک والے, جو ان کے باپ دادا تھے وہ زیادہ اس پر چلتے تھے, اور ابھی جو نئی جنریشن ہے وہ تھوڑا سا پرانے طریقے کو چھوڑ کے کمرشل طریقے پر زیادہ چل رہی ہیں. پرابلی یہ کمرشل طریقہ اور یہ جو ایک اسپرچل اسپیکٹ اور اس کا انٹرنل جو کوڈ آف وہ تھا, مطلب شیولری کہہ لیں, جو بھی اسپرچل کہہ لیں, یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ اینڈز ہیں. مطلب ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا, دوسرا ہوگا تو پہلا نہیں ہوگا. تو کیا ایسی بات ہے؟ میرے خیال نہیں, آپ نے بہت اچھا اس کو سمرائز اور اس کا نتیجہ بڑا صحیح آپ نے کہا. ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, اس میں انہوں نے بڑا جو سیکنڈ پارٹ آپ نے شیئر کیا حال سفر کا, اس میں دل کا اور ذکر کا انہوں نے بہت زیادہ ذکر کیا ہے کہ مطلب ذکر وہ طریقہ ہے اور دل کا مطلب ایک حضور کی وہ بھی حدیث بھی ہے, اور وہ دل ٹھیک ہو تو انسان سارا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو مجھے اس سے یاد آیا کہ جوزف کیمبل ایک صاحب تھے, آپ بھی ان کو پڑھ چکے ہیں, ان کا بھی میں پڑھ رہا تھا تو ایک ویڈیو میں وہ چکراز کو ایکسپلین کر رہے ہیں, جو انڈین اس میں اسپرچولیٹی میں چکراز ہیں. تو اس میں بھی سیز کے جو چکراز پورا جو نیچے سے چکراز ہیں, اس میں پہلا چکرا جو انسان کو خود غرضی کے علاوہ مطلب اس کی اپنی سروائیول اور اس کی اپنی کویسٹ فار پاور, اور اس سے جو پہلا چکرا جو نکلتا ہے وہ دل کا چکرا ہے, وہ ہارٹ چکرا ہے بیسیکلی, جہاں پر وہ اپنے آپ کو چھوڑ کے اپنے علاوہ کوئی اور پرپس ڈھونڈتا ہے, دوسروں کے لیے وہ چیز کرتا ہے. تو وہ پہلا اسپرچل چیز جو ہے جو انسان کو جانور سے امتیاز دیتی ہے وہ ہارٹ چکرا ہے, مطلب پہلا چکرا. اس سے نیچے والے چکراز پیور اس کے جو سروائیول کے لیے, اس کی گروتھ کے لیے ہیں. لیکن جب وہ اپنے سے اوپر اٹھ کے کسی اور کے بارے میں سوچتا ہے تو وہاں پر اس کا ہارٹ چکرا انوالو ہو جاتا ہے. اور میرے خیال ہے یہ وہی والا مطلب یا اس سے اینالوگس یا اس سے ملتا جلتی چیز ہمارے پاس ہے جو ہم دل کا ذکر کرتے ہیں, قلب کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ کافی سملیرٹی ہے اس میں. جو چکراز ان کے ہیں اور جو ہمارے وہ ہیں جو اسپرٹ سینٹرز ہیں, مطلب یہ اسپرچل سینٹرز, یہ کافی سملیرٹی ہیں ان کے اندر. ایگزیکٹلی مجھے بھی نہیں پتا کیونکہ وہ یہاں تک ہارٹ سے اوپر اور اس جاتے ہیں, لیکن کافی سملیرٹی ہے. بالکل بالکل. یعنی انسان کو تو اللہ میاں نے بنایا, نہ اسلام نے بنایا نہ ہندوازم نے بنایا, تو اس میں یہ ہے تو ہر جگہ آپ کو مختلف رنگوں میں ملتا ہے. یہ چائنا میں بہت اس کا مجھے کچھ یاد آ رہی ہے ایسی رائٹنگ, ادھر بھی کافی استعمال ہے. چی گونگ کا اس میں اس کا بڑی اسپیشلائزیشن ہے, وہ اسی
وہ کہہ رہی ہے نہیں ان کا بھی پڑھنا چاہتے اچھا مجھے ہیں. چلیں جی آج لگتا ہے کلاس جلدی ختم ہو گئی. سر میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. ضرور. جو بھی آپ نے بات کی تھی نا کہ پنجاب میں یہ بہت زیادہ کلچر تھا صوفیزم کا اور اب ویسا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے. تو مجھے ابھی جو پہلا لیکچر ہوا تھا مسٹیسزم کا اس میں مجھے یاد آیا تھا کہ اسکول میں ہمیں ایک اسلامیات کی بک میں حدیث پڑھائی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو کتنی فوقیت دی ہے ذکر پہ. مطلب اس میں پراپر مینشن اس طرح بتایا گیا کہ وہ ایک علم کا سرکل بیٹھا ہوا تھا اور ایک ذکر کا ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اس میں چلے گئے. انہوں نے بتایا کہ یہ زیادہ مطلب اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ زیادہ فضیلت اس کو حاصل ہے. تو وہ ہمیں جب اسکول میں کچھ چیزیں آپ کو بس بیٹھ جاتی ہیں مائنڈ میں جب کبھی کبھی اور وہ نہیں نکلتی ہیں. تو وہ گھر میں تو اس طرح کا کلچر تھا, ابو میرے کرتے ہیں فالو نقش بندیہ کو. تو لیکن وہ جب بات بیٹھ گئی نا کہ نہیں علم زیادہ ہوا ہے اور علم بھی کون سا جو اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے, ہمیں تو وہی سمجھتی کہ یہ علم ہے. تو اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ بھی ہوا ہے ہم سب کا, لیکن اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ ہے اس میں. جو جیسا بھی ایک میری فرینڈ تھی, اس کے گھر والے بہت زیادہ فالو کرتے تھے صوفیزم اور وہ سب ٹریڈیشنل اس کو, لیکن اس سے پھر اسلامیہ اسٹڈیز میں بیچلرس کیا اور اس کے بعد سے شی چینجڈ. تو مطلب کہ وہ بھی مطلب آپ کیسے ایک آپ اس میں ڈگری لے رہے ہیں لیکن آپ اپنی روایت سے پھر دور جا رہے ہیں. تو یہ بڑے آپ نے کمال ویسے بات کی ہے, کیونکہ ظاہر وہ حدیث ہے بہت مستند, مسلم بھی ہے, میں نے بھی پڑھی ہے. اور مگر وہ تو ڈال دی, بڑا اچھا کیا حضور نے جس کانٹیکس میں بات کیا. ظاہر علم کے بغیر بھی پرابلم ہے obviously. جی علم سر, ہمارے ٹریڈیشن میں بہت ہی سینٹرل ہے, مگر جو ذکر کی فضیلت ہے وہ تو قرآن اور حدیث میں ہی آئی ہے نا. دونوں چیزیں پیش کرنی چاہیے تھی, یعنی کہ ایک یہ رنگ. صحیح میں کہ ہاں انہوں نے بالکل. وہ ذکر کی, میں نے فرسٹ ٹائم حدیث اتنی زیادہ پڑھی ہے, مجھے پہلے نہیں پتا تھا اس بارے میں بالکل بھی. تو لیکن کافی حدیث اب چلیے اب ٹائم ہے ہمارے پاس, تو بلکہ بڑا اہم آپ نے موضوع چھیڑ دیا حدیث کا. مگر اس سے پہلے آپ دیکھیں قرآن شریف بھرا پڑا ہے, اور جو شروع والی صورتیں نا 30ویں پارے کی, اس میں تو بہت ہی کلیئر ہے, وہ آرڈرز ہیں یہ کرو, اور مزاج ہی ہے اس کے اندر کا. اور یہ بالکل ہم سے نا چھین لیا ہے جو آفیشیل ریلیجن ہے یہ والا, اسکولوں والا. مگر اچھا حدیث کا یہ ہے کہ کوئی مجھے ایک ہمارے دوست ہیں وہی کہہ رہے تھے, عالم ہیں صوفی بھی ہیں, کہ لوگ تصوف پہ سوال اٹھاتے ہیں, مگر اگر کوئی بھی صحاح ستہ کی آپ یعنی جو 6 بڑی کتابیں ہیں حدیث کی, ان ساروں میں اس کا چیپٹر ہے, پورا ایک حصہ ہے. جیسے کہ ان کے نام تھوڑے تھوڑے فرق ہے, عموماً اس کا نام ہوتا ہے کتاب الذکر. یہ سب کچھ ادھر سے آ رہا ہے. صحیح مسلم میں بھی ایک کتاب ہے کتاب الذکر, سو انسپائرنگ. تو یہ ساری کتابوں میں تصوف موجود ہے اس نام کے تحت, یا کتاب الذکر یا کتاب الرقائق بھی کہتے ہیں, کیا ہارٹ میلٹنگ ٹریڈیشنز, ان دو میں آتا ہے. صحیح مسلم میں دونوں ہیں بائی دا وے. تو مگر یہ آپ نے بالکل سارا نے کمال بالکل صحیح پوائنٹ کہا ہے کہ ہمیں جو شکل دکھائی جاتی ہے وہ بڑی لیگلسٹک سی دکھائی جاتی ہے, جو ہمارا ٹریڈیشنل جو پریکٹس بھی ہوتا ہے جو شروع, وہ اس سے بڑا فرق ہے. بالکل صحیح بات, یہ اچھا پوائنٹ. سر اس کے جو سیکنڈ سیشن پھر ہوا نا, ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ اس کے بعد نا میں نے ایک یوٹیوب پہ جس سے ایسے لیکچرز رمضان میں کافی لوگ لگاتے ہیں, تو میں نے ایک کو جب دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے نا اپنے لیکچر کا سٹارٹ اسی بات سے کیا کہ علم کی کتنی اہمیت ہے, اور یہی حدیث انہوں نے ریپیٹ کی. اور پھر جب میں آگے سن رہی تھی تو انٹرسٹنگلی وہ لوگ صرف جو اس میں بات کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ ذکر کی کتنی فضیلت ہے, اور اتنے ٹائم ذکر کرنا چاہیے اس سے اتنا ثواب ملے گا, اور اتنے ٹائم یہ ذکر کرنا چاہیے اس سے اتنا ثواب ملے گا. لائک وہ شروع علم سے کرے لیکن بات وہ بیچ میں ذکر کی ہی کر رہے ہیں, لیکن پھر وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ کس طرح کا ذکر کرنا چاہیے اور طریقہ کیا ہونا چاہیے ذکر کا. اور پھر ایک جو مجھے آپ کی بات سے ایک اور بات یاد آ رہی تھی کہ ہماری ہسٹری آف آرکیٹیکچر کی کلاس میں ایک دفعہ میم نے ایک بات بولی تھی کہ از اسلامک آرکیٹیکچر ایون اسلامک. تو اس سے بھی یہ جو سوال تھا شاید یہی میرے ذہن میں رہ گیا کہ میں نے ہستونیس کا کورس جوائن کر لیا تھا لاسٹ ایئر, تو الحمد للہ فار دیٹ. اور اس میں ابھی میں یہی سوچ رہی ہوں کہ اگر تصوف کو ہم نکال دیں اور اس کو نہ مانیں تو اسلامک آرٹ اور آرکیٹیکچر کی بنیاد مطلب آپ اس کو بھی پھر نگیٹ کریں جو اسلام کی گولڈن ایج ہے,
जो जितना काम गोल्डन एज में हुआ है वो सब तसव्वुफ ही उसकी बेसिस है, तो उसकी इतनी अहमियत है जिसका हमें इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। बड़ी सही बात की है। और बस हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, ये कि तसव्वुफ का क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है फ्रॉम विद इन तसव्वुफ इटसेल्फ। वो इसी उस पे हुआ है कि जो जाहिल तसव्वुफ है उस हदीस को उस नजर में भी देखा जाता है कि यानी कि जो आप बिल्कुल अकल के बगैर उसमें करें तो उसमें भी नुकसान है और वो सही नहीं है। आपका माइंड भी इन्वॉल्व, यानी कि उस इल्म उस हवाले से है ना। तो मगर अभी आपकी बात से जो मैं बात ऐड करना चाह रहा था कि जो हमारे जो कह लो फाउंडिंग फादर्स हैं, इवन ये जो द मेन बिग स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ, उनको टेक्निकली मजाहिब उनको मजाहिब कहते हैं। आजकल हम उसको अलग अलग रिलीजन्स को भी मजाहिब कहते हैं, मगर विद इन द इस्लामिक नॉमेनक्लेचर जो हनफी हैं, मालिकी हैं, दीज वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ थियोलॉजी, इनके चारों एटलीस्ट 4 में से 3 जो आइमा है उन्होंने तसव्वुफ की अहमियत बताई इस्लाम के लिए। और उसको अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, इमाम मालिक गालिबन बगदाद में रहते थे, अपने ज़माने के सबसे बड़े थे आलिम। और उसी शहर में बिशर अल हाफी रहते थे जो हमेशा नंगे पांव रहते थे, और वो बड़े अल्लाह वाले थे, बुजुर्ग थे, शहर के बाहर अपनी कुटिया में रहते थे। तो इमाम मालिक उनके, ये मशहूर बात है, इमाम मालिक उनके पास जाया करते थे। तो इमाम मालिक के शागिर्द कहते थे कि आप, वो तो तकरीबन इतने पढ़े, वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है, आप हदीस और कुरान इतना, आप तो सबसे बड़े फकीह हैं शहर के, आलिम इस्लाम के, तो आप जाहिल आदमी के पास क्यों जाते हैं? तो उन्होंने जवाब कुछ इस टाइप का दिया कि मैं कुरान और हदीस की बात करता हूँ, वो कुरान वाले और हदीस वाले का मुझे बताते। तो जब वो उनके पास जाते थे, बिशर अल हाफिज रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो वो कहते थे ओहो हदसनी अना रब्बी, मुझे कुछ, तो जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें ये बताया, उन्होंने कहा मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट नहीं करना चाहूँगा, मैं इसको अरबी में, मैं पंजाबी में इसका मफहूम सबसे अच्छा अदा होता है, कोई यार दी गल बताओ, हदसनी अना रब्बी, मुझे कोई चीज बताओ खुदा से। जैसे अमूमन हदीस को कहते हैं ना कि फ्रॉम सो एंड सो, तो ही इज बेसिकली आस्किंग हिम कि मुझे अल्लाह ताला से कोई बात बताओ जो अल्लाह ने तुम्हें बताई। तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह की बात को बताते हैं, वो अल्लाह के बारे में बताते हैं। तो ये हमेशा रिकग्नाइज किया है। इमाम अबू हनीफा जहाँ भी रहते थे वहां पे जब ये तुरुक का इस तरह शक्ल नहीं बनी थी, तो हजरत हारिस अल मुहासबी रहते थे उसी शहर में। तो उनकी जैसे ये बहुत ही बड़ी पुरअसर उनकी महफिल, और बहुत बड़े बुजुर्ग थे। तो कानों तक हजरत इमाम अबू हनीफा तक भी पहुंची कि भाई ये क्या हो रहा है, इतना उनका असर है, पता नहीं। देखिए शक तो लोग करते थे हमेशा से। तो वो फिर किसी ने कहा कि आप उनकी महफिल में जाके देख लें, फिर आप खुद ही अंदाजा करें। तो कहते हैं वो फिर छुप के गए और एक खिड़की से वो देखते रहे। तो वहां जो भी हुआ उन पे कुछ ऐसा असर हुआ कि वो गश खा के गिर गए। तो उसके बाद उन्होंने भी कहा कि भाई नहीं ठीक है, तौबा कर ली कि नहीं, ये वो है जो हमारे से ऊपर है। तो ये हमेशा से लोगों ने माना है, जो हमारे दीन के पिलर्स भी है ना, उन्होंने इसको डिफेंड किया है कि अगर इस्लाम में से ये निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचता। ये इमाम शाफी किसी का कॉल, ये तसव्वुफ पे किताब है चिटिक की, उसके शुरू में ये लिखी है, मुझे दोबारा कभी मिली नहीं, ढूंढता रहता है। ये खूबसूरत एन इंट्रोडक्शन टू सूफिज्म टाइप है, किसी मेरे ख्याल से एयरपोर्ट पे देखी थी, उसके बाद आती है। तो उसमें ये बहुत कोटेबल 3-4 पॉइंट्स। ठीक है सुहेल साहब, आखिर में आप रह गए कुछ अपनी गुजारिश, आप कुछ रीडिंग्स पे डिस्कशन तो मैं करता हो चुके हैं, बड़े खूबसूरत रीडिंग का, बड़ा साफ सादा और जुबान का, तो उसके बारे में
جیسے کہ آپ نے بتایا خود وہ پروفیسر تھے اور مطلب یہ کہ ہم جس حساب سے آئے ہیں یہ سیکھنے کے لیے ان کا بھی کچھ اس طرح کا ہی حال تھا. مطلب ان کی زندگی سیٹل ہو چکی تھی, وہ پروفیسر بن چکے, شاعر بن چکے تھے, اور پھر ان کے بعد جو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی تھی, بڑا ریلیٹیبل سا تھا. تو آگے انشاءاللہ پورا پڑھیں گے, پھر آگے دیکھیں گے. چلیں جی, بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی. رمیشہ, سائرہ, عباس صاحب اینڈ فاروق صاحب اینڈ مسز فاروق صاحب, انہوں نے اچھا اس میں ایڈیشن کیا, اچھا لگا. اچھا جی, خدا حافظ. پرسوں پھر حضرت سلطان باہو والا پڑھ کے آ جائیں.